السلام علیکم، خوش آمدید ہے آپ سب کا قرآنی کوشچن اینڈ آنسر سیریز میں۔ بسم اللہ کرتے ہیں اور آج کا پہلا سوال شروع کرتے ہیں۔ کوشچن نمبر 1، سورہ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی دو صفت کون سی بیان کی گئی ہے جو اس کی رحمت کو ظاہر کرتی ہے؟ آنسر، الرحمن الرحیم۔ سورہ الفاتحہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کس دن کا مالک ہے؟ اللہ تعالیٰ روز جزا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ سورہ الفاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے کس راستے کی ہدایت مانگتے ہیں؟ صراط المستقیم یعنی سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت۔ سورہ الفاتحہ کے مطابق سیدھا راستہ کن لوگوں کا راستہ ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ سورہ الفاتحہ میں کن دو گروہوں کے راستے سے بچنے کی دعا کی جاتی ہے؟ ان لوگوں کے راستے سے جن پر اللہ کا غضب ہوا اور ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہو گئے۔ سورہ البقرہ کے شروع میں ہدایت کن لوگوں کے لیے بتائی گئی ہے؟ قرآن متقین، اللہ سے ڈرنے اور اس کی نافرمانی سے بچنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کی 3 صفت کیا بیان کی گئی ہے؟ متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ متقین کن چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں؟ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام پر نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ متقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام کیا بیان فرمایا ہے؟ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں کیا فرمایا؟ اگر انہیں ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں، کانوں اور آنکھوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی گئی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ منافقین اپنی زبان سے کیا کہتے ہیں اور دل میں کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہوتے۔ منافقین کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اصل میں کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ منافقین اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں اور انہیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ منافقین کے دلوں میں کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ منافقین کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا اور ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی طرح ایمان لاؤ تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی طرح ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے؟ منافقین نے کس چیز کے بدلے کس چیز کو خرید لیا؟ منافقین نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی پہلی مثال کس چیز سے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی پہلی مثال اس شخص سے دی ہے جس نے آگ جلائی، جب آگ نے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی چھین لی اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جہاں وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی دوسری مثال کس چیز سے دی ہے؟
اللہ تعالیٰ نے منافقین کی دوسری مثال آسمان سے برسنے والی تیز بارش سے دی ہے، جس میں اندھیرا، گرج اور بجلی ہو۔ وہ گرج کی آواز سے موت کے ڈر کی وجہ سے اپنی انگلیوں کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ بجلی کی چمک جب روشنی کرتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو رک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو کن کن تین صفات سے بیان کیا ہے؟ منافقین بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، اس لیے وہ حق کی طرف نہیں لوٹتے۔